السلام علیکم۔ آج کے اس اہم اور بہت ہی پریکٹیکل وضاحتی سیشن یعنی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سامنا کسی بھی ورک پلیس یعنی دفتر یا کام کی جگہ پر کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے شو کاز نوٹس کا قانونی اور عملی دائرہ کار۔ یہ کوئی عام ٹاپک نہیں ہے، بلکہ اس سیشن کو لیگل برج LLP جیسی گلوبلی کیپیبل لا فرم کے رہنمائی میں تیار کیا گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس سیشن کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم بہت سی ایسی قانونی غلط فہمیوں کو دور کریں گے جو روزمرہ کی زندگی میں بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ رہنمائی مفید لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ ورک پلیس ڈسپلن کی سب سے بڑی غلط فہمی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک طرف امپلائر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس اب کسی بھی ملازم کو فوراً نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف امپلائی نوٹس دیکھتے ہی گھبرا جاتا ہے کہ بس اب تو نوکری ختم۔ یقین جانیں یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ شو کاز نوٹس کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پر اپنا دفاع پیش کرنے کا ایک باقاعدہ موقع ہوتا ہے۔ آج ہم اسی الجھن کو بالکل صاف کرنے والے ہیں۔ اس سیشن کے 6 اہم حصے ہیں۔ پہلا، شو کاز سے جڑی غلط فہمیوں کا خاتمہ۔ دوسرا، ڈیو پروسیس کی قانونی حیثیت۔ تیسرا، ایک درست نوٹس کا خاکہ۔ چوتھا، وہ مقام جہاں معاملہ کرمنل بن جاتا ہے۔ پانچواں، عملی اقدامات۔ اور چھٹا، لیگل بریچ فریم ورک۔ ہم ان سب کو باری باری کور کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب، ڈی بنکنگ شو کاز میتھس۔ یہاں ہم حقائق کو افسانوں سے الگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس قانونی ٹول کا اصل مقصد آخر ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو شو کاز نوٹس ایک فارمل اور تحریری دستاویز ہے۔ یہ امپلائر کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس میں ملازم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر لگائے گئے اس مخصوص الزام کی روشنی میں آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیوں نہ لیا جائے، مطلب اپنی پوزیشن واضح کریں۔ پاکستان میں اگر انڈسٹریل اور کمرشل امپلائمنٹ کی بات کریں تو اسٹینڈنگ آرڈرز کا فریم ورک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1969 موجود ہے۔ یہ قوانین اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کسی کی بھی بات سنے بغیر اس پر کوئی سزا مسلط نہ کی جائے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے پر، ڈیو پروسیس اینڈ لا۔ آئیے ان اخلاقی اور قانونی بنیادوں کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی ڈسپلنری ایکشن کو درست اور منصفانہ بناتی ہیں۔ آپ اس تصویر میں ورک پلیس جسٹس کی بنیادوں کو بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی اصولوں کی بات کریں تو یہ پورا تصور امانت، عدل اور صفائی کا پورا موقع دینے پر کھڑا ہے۔ ڈیوٹی کا وقت ہو یا کمپنی کا ڈیٹا، یہ سب ایک امانت ہیں، اور ایک امپلائر پر بھی لازم ہے کہ وہ مکمل عدل کرے اور بغیر کسی ٹھوس تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ سنائے۔ ڈیو پروسیس یا قانونی تقاضوں کو پورا کرنا اسی لیے ناگزیر ہے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ تیسرا حصہ انتہائی پریکٹیکل نوعیت کا ہے، اناٹمی آف اے نوٹس۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسا قانونی نوٹس کیسے تیار کیا جائے جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایک بہترین اور قانونی طور پر مضبوط نوٹس میں کوئی بھی بات گول مول نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹس میں ملازم کا نام، الزام کی بالکل واضح تفصیل اور واقعے کی تاریخ، وقت اور جگہ صاف طور پر لکھی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی جواب جمع کروانے کی ایک سخت ڈیڈ لائن بھی دینی چاہیے، مثلاً 24 یا 48 گھنٹے۔ چونکہ یہ ایک انتہائی حساس قانونی دستاویز ہے، اس لیے ایسی HR پالیسیز اور فارمل ڈاکیومنٹس ڈرافٹ کروانے کے لیے لیگل برج LLP جیسی ماہر لا فرم کی خدمات لینا ایک بہت ہی محفوظ اور دانشمندانہ قدم ہے۔ ان کی کارپوریٹ اور ریگولیٹری مہارت آپ کو مستقبل کی بڑی قانونی پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قانونی معاملات میں الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہوتا ہے۔ بائیں جانب دیکھیں، اگر نوٹس میں لکھا ہے کہ کمپنی کا نقصان ہوا ہے اور سزا دی جائے گی تو یہ سرے سے غلط ہے۔ قانون کی نظر میں تو آپ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، یعنی پریزمپشن آف گلٹ۔ اب دائیں جانب دیکھیں، یہ بالکل درست انداز ہے جس میں صرف الزام بیان کیا جاتا ہے اور جواب مانگا جاتا ہے۔ یہ فیئر اپرچونٹی ہے اور قانونی طور پر بالکل ٹھوس ہے۔ چلیں اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، دی ایسکلیشن ٹو کرمنل۔ بعض اوقات معاملہ صرف HR کا نہیں رہتا، بلکہ حد پار کر کے کرمنل بن جاتا ہے۔ اس فرق کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔
یہ ایسکیلیشن میٹرکس ہمیں بتاتا ہے کہ فارمل ایکشن لینے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ ظاہر ہے ہر چھوٹی غلطی پر شو کاز نوٹس نہیں دیا جاتا، کبھی تو صرف زبانی سمجھانا یا ریٹن وارننگ کافی ہوتی ہے، لیکن اگر معاملہ ڈیٹا کے غلط استعمال، ہراسمنٹ یا انتہائی سنگین نافرمانی کا ہو تو پھر شو کاز نوٹس جاری کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات کو شروع میں ہی کنٹرول کرنے اور پریونٹیو لیگل ایڈوائس کے لیے لیگل برج LLP سے مشورہ کرنا بہت کارآمد رہتا ہے، تاکہ چھوٹے مسائل کل کو بڑے قانونی خطرات میں تبدیل نہ ہوں۔ اب اس میٹرکس پر غور کریں جو بتاتا ہے کہ کوئی بھی بات HR ڈومین سے نکل کر کرمنل لاء کے دائرے میں کب داخل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملازم کے پاس کمپنی کا کیش، سٹاک، حساس پاس ورڈز یا کوئی بھی امانت موجود ہے اور اس میں خیانت ہو جائے تو یہ سیدھا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 408 کے تحت کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بن جاتا ہے، جس میں 7 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس لیے ایسے سنگین قانونی رسک سے نمٹنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی تجربہ کار لاء فرم کی رہنمائی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بغیر ٹھوس ثبوت کے کبھی بھی کسی پر کرمنل الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارا 5واں حصہ ہے بلو پرنٹس فار دا ورک پلیس۔ یہاں ہم امپلائرز اور امپلائیز دونوں کے لیے واضح اور عملی اقدامات بتائیں گے۔ تو یہ ہے امپلائر کے لیے ایک واضح خاکہ۔ کوئی بھی فارمل نوٹس محض شک یا غصے کی بنیاد پر جاری نہیں کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے شواہد کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ سسٹم لاگز چیک کریں، CCTV فوٹیج محفوظ کریں اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کریں۔ ان تمام آپریشنل اور فزیکل ریکارڈز کو قانونی تقاضوں کے مطابق محفوظ کرنے میں کارپوریٹ کمپلائنس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور اس مرحلے پر لیگل برج LLP جیسی فرمز آپ کی بہترین مدد کر سکتی ہیں۔ اور اگر شو کاز نوٹس آپ کو ملا ہے تو یہ 4 سٹیپس بہت اہم ہیں۔ پہلا، گھبرانا بالکل نہیں ہے، نوٹس کو تسلی اور غور سے پڑھیں۔ دوسرا، اپنے دفاع میں ثبوت اکٹھے کریں، جیسے کوئی پرانی ای میل یا حاضری کا ریکارڈ۔ تیسرا، ایک نہایت پروفیشنل جواب ڈرافٹ کریں جس میں غصے یا جذباتیت کی کوئی جھلک نہ ہو۔ اور چوتھا، اسے وقت پر جمع کروائیں اور اس کی رسید لازمی اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ عملی باتیں آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جواب جمع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس فلو چارٹ کو دیکھیں۔ اگر آپ کا جواب تسلی بخش ہے تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا اور صرف ریکارڈ کے لیے فائل کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر جواب نہ دیا جائے یا وہ غیر تسلی بخش ہو تو قانون کے مطابق باقاعدہ انکوائری، وارننگ، سسپینشن یا پھر ٹرمینیشن جیسے سخت اقدامات لیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے آخری حصے پر آتے ہیں، دی لیگل برج فریم ورک۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ورک پلیس پر نظم و ضبط اور انصاف کو آپس میں کیسے جوڑا جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فریم ورک آج کے پورے سیشن کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف تنظیم کا ڈسپلن ہے جو ظاہر ہے کسی بھی کمپنی کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف ایک فرد کا جسٹس یا انصاف ہے جو اس کی عزت نفس اور حقوق کے لیے ضروری ہے۔ ڈیو پروسیس دراصل وہ پل ہے جو ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس پل کے بغیر کوئی بھی ڈسپلنری ایکشن قانون کی نظر میں دفاع کے قابل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا آج کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ شو کاز نوٹس کوئی قانونی ہتھیار یا دھمکی نہیں ہے۔ یہ ورک پلیس پر انصاف قائم کرنے کا ایک باقاعدہ اور منظم عمل ہے۔ اگر ایک امپلائر شواہد اور ڈیو پروسیس کا خیال رکھے اور ملازم ایک پروفیشنل انداز میں اپنا جواب دے تو دونوں کے حقوق پوری طرح محفوظ رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ وضاحتی سیشن آپ سب کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات کسی بھی جاننے والے کے کام آ سکتی ہیں تو اس سیشن کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہاں، مزید ایسی صاف، شفاف اور پریکٹیکل قانونی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کام کی جگہ پر ڈسپلن برقرار رکھنا ہو، HR پالیسیز کی ڈرافٹنگ ہو یا کسی بھی قسم کا قانونی مسئلہ درپیش ہو تو لیگل برج LLP سے پروفیشنل مدد لینا ایک انتہائی سمارٹ اور ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ لیگل برج LLP محض مقدمے بازی پر نہیں بلکہ پریونٹیو لیگل پروٹیکشن پر یقین رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا آپ کے ورک پلیس کا موجودہ نظام واقعی انصاف پر مبنی ہے یا وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی محدود ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔